الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، پچھلے 2 درسوں میں رمضان کے فضائل میں نے عرض کیے۔ آج یہ جو آیت کریمہ دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کروں گا رمضان کے حوالے سے کہ روزہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ قرآن حکیم کا ایک اسلوب ہے کہ جو مکی دور ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے جو قرآن نازل ہوا، عمومی طور پہ خطاب یا ایھا الناس کے لقب سے اللہ نے یاد کیا ہے، لیکن جو قرآن حکیم ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوا وہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے ہے۔ اور قرآن حکیم میں یہ اگر میں کیلکولیٹ کر کے آیات عرض کروں تو یہ کوئی 88 مقامات ہیں قرآن میں جہاں پہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے اللہ نے یاد فرمایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت اور جلوت کے ساتھی ہیں۔ ان کی شان اگر ملاحظہ فرمائیں تو مدینہ کے بہت بڑے مفتی بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے، صحابہ قرآن سیکھو۔ یا رسول اللہ کس سے سیکھیں؟ فرمایا مجھ سے سیکھو، اور اگر میں نہ ہوں تو پھر عبداللہ بن مسعود سے سیکھو۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم پورے قرآن میں ایک آیت کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ کب اور کس موقع پہ نازل ہوا۔ اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ قرآن کا علم مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو اونٹ کا کجاوا کس کے ابھی اس کی طرف قرآن سیکھنے کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے نصیحت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ جہاں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے اللہ نے خطاب کیا ہے، سمجھ لو کہ اللہ براہ راست عبداللہ بن مسعود سے مخاطب ہے۔ پورے شرح صدر کے ساتھ اسے دیکھو، پڑھو، جو اللہ حکم دیتے ہیں بجا لیں، جن سے اللہ روکتے ہیں ان سے رک جائیں۔
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جتنی کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل کی ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت سے براہ راست خطاب نہیں کیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ اللہ پاک نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کیا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ قرآن میں کوئی 88 مقامات ہیں کہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مدنی دور ہے، ایک اسلامی فلاحی ریاست وجود میں آ چکی تھی اور اللہ پاک نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و، چونکہ روزہ ایمان کا تقاضا کرتا ہے، روزہ محرک ہے ایمان کا، اس لیے اللہ نے خطاب ہی ان لوگوں سے کیا جو ایمان والے لوگ ہیں، روزے کا مطالبہ بھی انہی لوگوں سے ہے جو ایمان والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم، یہ کتبہ جو ہے یہ پیسے وائس ہے، اسے ہم مجہول کہتے ہیں، تاکید اس میں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لازم کر دیا گیا ہے، آپ پر فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ فرض کس نے کیا ہے؟ اللہ پاک نے کیا۔ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں، کوئی ریلیکسیشن نہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور کوئی عذر بھی نہ ہو اور وہ کہے کہ جی میں تو نہیں مانتا روزے۔ کوئی کافر انکار کر سکتا ہے روزے کا، مسلمان آدمی روزے کا انکار نہیں کر سکتا۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، علامہ فضل اللہ طور پشتی نے لکھا ہے، علامہ سخاوی نے لکھا ہے، یہ تمام ہمارے محدثین ہیں کہ روزے کی فرضیت کا انکار کوئی مسلمان آدمی نہیں کر سکتا۔ ہاں جو تارک ہے روزے کا، جو روزہ نہیں رکھتا وہ شدید گناہگار ہے۔ پچھلے درس میں میں نے ایک بات عرض کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہے، اس کے راوی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، جیسے آج ہم کہتے ہیں جی موڈ نہیں بنا جی، بس آج طبیعت نہیں مانی جی، صبح ایک آدھی چھینک آ گئی ہے، چلے جی آج روزہ نہیں رکھتے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کی جتنی عمر ہے، 70 80 90 100 سال، خدا کی قسم ہر روز اگر آپ روزہ رکھیں، رمضان کے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگا لیں آج ہمارے کتنے روزے رہ جاتے ہیں، روزے رکھنے والے کتنے ہیں، ذرا تھوڑا سا یہ بھی اندازہ لگا لیں۔ یہ روزہ کب فرض ہوا سن لیں، یہ 2 ہجری میں جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو تعویل قبلہ، یہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، مسلمان مدینہ میں آ کے تو کعبۃ اللہ کی طرف نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جو میرے بھائی مدینہ طیبہ گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک مسجد دیکھی ہوگی، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ قبیلہ بنو سلمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز پڑھا رہے تھے، بڑی خواہش تھی کہ میرا قبلہ بدل جائے اور مکہ مکرمہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کی طرف ہو جائے۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، کندھوں پہ ہاتھ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، اگلی 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ کے رسول اپنا قبلہ اس طرف کر لیں جس طرف آپ چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اب ہم جہاں بھی ہوں تو جب بھی نیت کرتے ہیں تو مکیہ خانہ کعبہ شریف کے، اس کے 10 دن بعد رمضان کے روزے اللہ پاک نے 2 ہجری میں فرض کیے مدینہ طیبہ۔ تو اس کی اتھینٹسٹی تو یہ ہے کہ اس کی فرضیت اللہ کی طرف سے۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ بعض معاملات میں بعض لوگوں کو نماز معاف ہے،
آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرضع عورت ہے، ایک کاملہ ہے، ایک حائضہ ہے انہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ اہمیت دیکھیں کہ یہ روزے جتنے مس ہوئے ہیں اگلے رمضان کے آنے سے پہلے روزے رکھنے پڑیں گے. آپ سفر پہ ہیں، بیمار ہیں، یہ روزے رکھنے پڑیں گے. آپ کمپنسیشن نہیں ہے اس کی کہ یہ روزہ معاف ہے، آپ کو معاف نہیں. یہ روزوں کی جتنے روزے آپ کے رہ گئے ہیں یہ آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے. اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیں. ہماری ایک فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، در مختار اس کتاب کا نام ہے. اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں بلا عذر شرعی، یعنی اس کا کوئی شرعی عذر نہ ہو. شرعی عذر کیا ہوتا ہے؟ بندہ بیمار ہے، بندہ سفر پہ ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ بھئی آپ بیمار ہیں، سفر پہ ہیں، آپ بے شک بعد میں رمضان کے بعد یہ روزے ان کی کمپنسیشن ہے، آپ رکھ لیں، بعد میں رکھ لیں جتنے روزے مس ہوئے. یہ بھی نہیں ہے. جوان آدمی ہے، ایک مستی ہے، بدماشی ہے، بندہ جو ہے وہ سرے عام کھاتا پیتا ہوا نظر آ جائے. در مختار کی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ بلا عذر شرعی رمضان کے مہینے میں برسر عام کھاتا پیتا ہوا نظر آ جائے، اسلامی ریاست میں اسلامی عدالت تعزیراً اس بندے کے قتل کا فتویٰ صادر کر سکتی ہے. وہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ اور میں ٹھیک ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ایک اسلامی ریاست ہو، اسلامی عدالت اس بندے کو تعزیراً قتل کروا سکتی ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں. مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا کہ ایک شاعر نجاشی اس کا نام تھا، برسر عام شراب پی جمعہ والے رمضان کے روزے کے دن لوگوں نے دیکھا، پکڑا، قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا. 80 کوڑے لگائے گئے، 80 کوڑے لگائے گئے تعزیراً اسے. آج بھی اگر آپ اتفاق کریں مجھ سے تو کبھی تعزیراً چلے 80 نہ صحیح 40 کر لیں، 20 کر لیں، برسر عام اگر جو بندہ کھاتا پیتا نظر آ جائے، اگر آج بھی اس پہ تھوڑا سا عمل ہو جائے تو جدید تہذیب کے یہ غلیظ انڈے جو ہیں یہ رک جائیں گے. سچی بات. ابھی ملک صاحب اور میں آ رہے تھے تو دیکھا ایک بندہ جو ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، وہ ڈرنکس پی رہا ہے. وہ ایسے لوگ آج موجود ہیں. میں یونیورسٹی جا رہا تھا، میں نے دیکھا پریزنٹیشن کانوینٹ کے سامنے 125 پہ ایک بڑا صحت مند آدمی، صبح 8 بجے کا ٹائم ہے، موٹر سائیکل کھڑی کی، یقین کریں جیب سے اس نے سگریٹ نکالی، لگائی. صبح 8:30 بجے کا ٹائم ہے، رمضان، ساری دنیا گزر رہی ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ تعزیراً سزا ہونی چاہیے. یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم، یہ میں نے فرض کی ہے. یہ کوئی فلیکسیبلٹی اور کوئی ریلیکسیشن نہیں. کوئی مسلمان آدمی روزے کی فرضیت کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، یہ فرض کیے ہیں کون؟ کیا؟ رمضان کے روزے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان سے کیا مراد ہے. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمز، رے میم ضاد اس کا مادہ ہے. لغت میں رمز کہتے ہیں کہ جب دھوپ شدید ہو اور جب زمین تپ جائے تو اسے رمضا کہتے ہیں. پرندہ جب اڑتا ہے لمبی اڑان بھرتا ہے، اس کے بعد جب وہ بیٹھتا ہے تو لمبے سانس لیتا ہے پیاس کے لیے، اسے رمز الطائر کہتے ہیں. رمز الصائم، روزہ دار کے پیٹ کی بھوک شدید ہو گئی. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو شدید گرمیاں تھی، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے گناہوں کو مٹا دیا. رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. بعض کہتے ہیں کہ اس لیے بھی رمضان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام رمضان بھی ہے، اسی لیے محتاط لوگ شہر رمضان اضافت کے ساتھ اسے کہتے ہیں رمضان کا مہینہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں لازم کر دیے ہم نے تمہارے اوپر کیا الصیام. اب سیام کسے کہتے ہیں؟ صوم. صوم واحد ہے، سیام اس کی جمع ہے. صوم روزے کو کہتے ہیں. صوم عربی زبان کا لفظ ہے اور روزہ عجمی زبان کا لفظ ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے عجمی زبان میں روزہ. صوم سے کیا مراد ہے؟ بس تھوڑی سی باتیں ذرا توجہ سے سنیں گے. میں کوشش کروں گا کہ میں ذرا عام روٹین سے ہٹ کے ذرا انفارمیٹو باتیں میں آپ سے شیئر کروں. صوم کا لغوی مطلب ہوتا ہے جو ہماری ڈکشنری میں ہے وہ ہے رک جانا، باز آ جانا، برداشت کرنا. یہ لغت میں اس کے معنی ہے. ہماری اسلامک ٹرمینالوجی میں، اسلامی دینی شرعی اصطلاح میں صوم کا مطلب ہوتا ہے 3 چیزوں سے رک جانا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رک جانے کا نام صوم ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ ہمیں بہت مرغوب ہے، ہمیں بہت پسند ہے. کھانا پینا، ہماری فطری طبی نفسانی جنسی خواہشات کی تکمیل سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک باز آ جانا، رک جانا، یہ صوم کہلاتا ہے. روزہ. اب یہ چیزیں بندے کو بہت مرغوب ہے. اچھا کھانا ہو، اچھا مشروب ہو، بندہ جوان ہو، نئی نئی شادی ہوئی ہو، انتہائی مرغوب ہے انسان کی فطری طبی خواہش کی تکمیل. اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے نہیں، اللہ نے روک دی ہے. 3 چیزوں سے روک دی ہے. ان 3 چیزوں سے رک جانے کا نام صوم ہے. وہ ایک محقق نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ آج بھی کتنے اللہ والے ایسے ہیں کہ جنہیں مرغن غذاؤں اور لذیذ مشروبات میں وہ لذت حاصل نہیں ہوتی، خدا کی قسم، جو بھوکا اور پیاسا رہنے میں. اور ہیں ایسے اللہ والے کتنے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ اطلس اور ریشم کے پلنگوں پہ نیند تو بڑی دور کی بات ہے، ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر جاتی ہے. اور کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں کہ جو سنگریزوں پہ اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں. اصل رات جو ہے نا یہ محلات میں، کارخانوں میں اور گاڑیوں میں اور بینک بیلنس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر اور فکر اور شکر میں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ چاہتے ہیں، وہ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے ایک محقق نے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں دیکھیں نا 11 مہینے آپ نے اپنی مرضی سے کھایا، اللہ نے منع نہیں کیا. صبح کھائیں، دوپہر کھائیں، شام کھائیں، رات کھائیں، دن کھائیں، جتنا مرضی ہے کھائیں، حلال کھائیں، جتنا مرضی ہے کھائیں. اللہ نے کوئی قدخن، کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے، 1 مہینہ آپ نے میری مرضی سے کھایا. 1 مہینہ، 11 مہینے آپ نے جو مرضی ہے کیا، لیکن 1 مہینہ آپ نے میری مرضی سے کھایا. مجھے میری عزت کی قسم ہے کہ جتنے غلیظ فاسد مادے رطوبتیں تیرے اندر طبی طور پہ اکٹھی ہو چکی ہیں، میں وہ ساری مادی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ ساری میں نکال لوں، ساری کی ساری. دیکھیں نا آج ہم کہتے ہیں جی فلاں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں جی، وہ ہمارے مزاج سے واقف ہیں جی. ایمانداری سے بتائیں کہ وہ اللہ جس نے ہمیں مٹی اور نطفے کے قطرے سے پیدا کیا ہے وہ ہمارے مزاج سے واقف نہیں ہے، وہ ہمارے مزاج سے واقف ہے. آج ڈاکٹر صاحب کہے نا جی کہ جناب یہ بیماری ہے، آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے. ایمانداری سے بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ احتیاط کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. جناب آپ کو کینسر ہو گیا ہے، شوگر ہو گئی ہے، ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، آپ کو فلاں بیماری ہو گئی ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن گیا، آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے، آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے. ڈاکٹر کی بات کا یقین ہے، کائنات کے سب سے بڑے ڈاکٹر کی بات کا یقین نہیں آ رہا، اس کا حکم ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آج جائیں نا کسی اچھے گھر میں، سویلائز گھر ہو، آپ ایک چھوٹے بچے کو بھی چٹ پٹی چیز کوئی دے نا تو بچہ لینے سے انکار کر دے گا، جی امی نے کہا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، دانت خراب ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر اس بچے کو، معصوم بچے کو اپنی ماں اور ڈاکٹر کی بات کا یقین ہے. ہمیں کائنات کے بڑے ڈاکٹر محمد رسول اللہ اور اللہ کی بات کا یقین نہیں آ رہا. مسلمان کہاں پہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لیں، ہمارے صوفیاء علماء کا کہنا یہ ہے
کہ کم کھائیں اس مہینے میں، کم سوئیں اس مہینے میں، لوگوں سے کم باتیں کریں، لوگوں سے ملنا ملانا بھی کم کر دیں اس مہینے کے اندر۔ خدا کی قسم اگر یہ مہینہ اچھا گزر گیا اگلا پورا سال اچھا گزر جائے گا۔ یہ مہینہ دل ہے پورے سال کا، دل جیسے آپ کے جسم کے اندر دل ہے نا، اور پورے جسم پر حکمرانی کرتا ہے۔ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کے ایک نقطہ ہے، اگر وہ تندرست اور توانا ہو سارا جسم تندرست اور توانا ہوگا۔ صحابہ خبردار، وہ دل ہے تمہارا، یہ دل ہے پورے سال کا، یہ رمضان کا مہینہ۔ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ انسان انتہائی خوشبخت ہے وہ انسان جس سے رمضان کا مہینہ خوش ہو کے جائے، انتہائی بدبخت ہے وہ انسان جس سے رمضان کا مہینہ ناراض ہو کے جائے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، میں نے ایک بات عرض کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہے، کہ ابن فضل ایک تابعی ہے پچھلے درس میں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم رمضان کے مہینے سے 6 مہینے پہلے رمضان کا استقبال اور انتظار ہم شروع کر دیتے ہیں، جس طرح بڑے معزز مہمان آنا ہو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اس طرح گزارتے ہیں کہ ہمارے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، پھر اگلے 6 مہینے ہم اس میں فکر مند ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا رمضان اللہ کے معیار پر پورا اترا ہے یا نہیں اترا، پتہ نہیں اللہ نے ہمارا رمضان قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ کیا ہم ایسے رمضان گزار رہے ہیں؟ ذرا سوچیں نا، ہمارے نبی نے ساری زندگی، میں بڑی دیانتداری اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ پروفیسر ہٹی جیسا بندہ ہسٹری آف دا عربز میں لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے گھر میں قبل از بعثت اور بعد از بعثت 3 دن مسلسل کبھی چولہا نہیں جلا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں 3 مہینے بعض اوقات مسلسل چولہا نہیں جلتا تھا، اندازہ لگا لے۔ میں اگر قرآن کی سورہ حشر کی ایک آیت کے شان نزول کے حوالے سے اگر بات عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان آ گیا، عشاء کا وقت تھا، نماز پڑھی، اب رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں مہمان کب جاتا ہے۔ مہمان بھی بعض اوقات بڑے عجیب ہوتے ہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، میں نے آپ کے گھر سے کھانا کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک خادم خاص تھے، ام سلیم کے بیٹے تھے، رسول اللہ کے خادم تھے، آپ نے گھروں میں بھیجا 9 ازواج مطہرات مدینہ میں، جناب سودا، صدیقہ عائشہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جاش، جویریہ، ماریہ، ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ، ام سلمہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھروں میں بھیجا کہ ایک مہمان ہے، کھانا چاہیے۔ آپ کے لیے ناقابل یقین بات کروں، آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، کائنات کے سردار، نور و بشر کے سردار، جن و انس کے سردار، ساری کائنات کے سردار، خدا کی قسم ایک مہمان کا ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، اندازہ لگا لیں۔ آپ نے فرمایا میرا مہمان بھوکا چلا جائے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لے جاؤں، ابو طلحہ انصاری انہیں گھر لے جاتے ہیں۔ بات مختصر کرتا ہوں، لمبی بات ہے، بیوی کو بلایا، بیوی نے جب دیکھا کہ یہ تو کوئی 7 مہمان ہے تو ناراض ہو کے کہنے لگی یہ کسے لے آئے ہیں؟ کہنے لگے رسول اللہ کا مہمان ہے، خبردار کچھ نہ کہنا، میں تو بڑے ارمان سے لے کر۔ کہنے لگی اتنا ہے یا بچے کھائیں گے یا رسول اللہ کا مہمان کھائے گا؟ کہنے لگی بچوں کو بہلا کے سلا دو، کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہوا، صرف ایک بندے کا کھانا تھا۔ بلایا، کہا کہ صرف ایک بندہ سیر ہو کے کھا سکتا ہے، آپ اگر ساتھ بیٹھیں گے، عرب میں رواج تھا، آج بھی رواج ہے کہ مہمان اور میزبان نیچے بیٹھ کے مل کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور اکٹھا کھاتے ہیں۔ تو کہنے لگی ایک بندہ کھانا سیر ہو کے کھا سکتا ہے۔ کہنے لگی جب کھانا شروع ہو، اندھیرا ہے، آنا، چراغ ٹھیک کرنے کے بعد بہانے اسے پھونک مار کے بجھا دینا، میں آپ آگے لے جاؤں گا، خالی آپ پیچھے لے آؤں، یہ سمجھے گا میں کھانے میں شریک ہوں، یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے، کوئی بات نہیں، میں کل کھا لوں گا۔ صبح کی نماز کے لیے جب مسجد نبوی میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے گلے لگا لیا، کہا ابھی جبریل آئے تھے، یہ آیت لے آئے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، رات کی تیری میزبانی سے اللہ عرش پہ بھی خوش ہو گئے۔ ایک حکیم آیا مدینہ طیبہ میں، 1 سال رہا، بعض نے لکھا یمن سے آیا، بڑا اچھا طبیب تھا، سال گزر گیا، سال کے بعد جانے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ سال رہا ہوں، بڑا اچھا آپ کے ساتھ دل لگا ہوا تھا، لیکن یا رسول اللہ میرے کو معاشی مسائل بھی ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، یا رسول اللہ پورے سال میں ایک مریض بھی نہیں آیا، ایک مریض بھی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب پیٹ بھر کے کھانے ہی نہیں ملے گا بندہ بیمار ہی نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگا لیں، آپ اگر ناراض نہ ہو تو ہم اتنا کھاتے ہیں شام کو کہ زندگی کا آخری کھانا ہی سمجھ کے کھاتے ہیں، سچی بات یہ ہے۔
तरावी में फिर आप देख लें कि तरावी में खड़ा होना कितना मुश्किल हो जाता है। तो असल में अल्लाह ये चाहते हैं कि ये बंदा जो है ना इस महीने में कम से कम खाए, ज्यादा से ज्यादा इबादत करे ये बंदा। वो हारून रशीद का जमाना था, कोई इसने 23 साल बादशाह की है हारून रशीद ने, 170 हिजरी से 193 हिजरी तक दरबार लगा हुआ है। एक ईसाई पादरी, एक अच्छा तबीब भी था, वो आया हारून के दरबार में। खैर कहने लगा कि मैंने सुना है कि जो कुरान अल्लाह ने आप पे भेजा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसमें इंसानी जिंदगी के सेहत के कुछ उसूल भी तुम्हारे रब ने दिए हैं। कहा बिल्कुल दिए हैं। कहा कोई बताए। सुने, वहां पे एक बहुत अच्छे तबीब और बहुत बड़े आलिम बैठे थे, उनका नाम था अली बिन हुसैन, दरबारी थे जनाब हारून के, बड़े बल्कि वजीर मशीर भी थे। कहने लगे जी हमारे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, सूरह आराफ की आयत है, खाएं पिए लेकिन इसराफ न करें, ज्यादती न करें अपने आप के साथ। कहा कि बेहतरीन उसूल दिया है तुम्हारे अल्लाह ने। कहा मैंने सुना है कि तुम्हारे नबी जो है उन्होंने भी इंसानी जिंदगी के या सेहत के बारे में भी कुछ फरमाया है। कहा कि बिल्कुल फरमाया। क्या फरमाया? कहा कि हमारे नबी ने फरमाया है कि इंसान का जो मैदा है वो तमाम बीमारियों की बुनियाद है और जड़ है। और हमारे नबी ने फरमाया कि परहेज इलाज से बेहतर है। कहा खुदा की कसम तुम्हारे अल्लाह ने और तुम्हारे नबी ने जाली नुस्खे के लिए तो कोई तिब नहीं छोड़ी। सच्ची बात बताई है तुम्हारे अल्लाह ने भी और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी। तो मेरे भाई और अजीजों, अल्लाह चाहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं सियाम, रुक जाए, बाज आ जाए। हलाल चीजों से भी अल्लाह ने रोक दिया, मरहूम चीजों से भी अल्लाह ने रोक दिए। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं भाई एक महीना मेरी मर्जी सिखाएं। अब मेरे बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जरा सुने, वो जरा ज्यादा मुतसर होते हैं, मुस्तशरिकीन के हवाला जात अगर उन्हें दिए जाए। 1988 की बात है, यूएनओ में एक रिपोर्ट पेश हुई कि मुसलमान इस महीने में, रमजान के महीने में कुछ कम बीमार होते हैं। उन्होंने कहा क्या वजह है? एक टीम तश्कील दी गई, 3 ममालिक पे मुश्तमिल एक टीम, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम तश्कील दी यूएनओ ने। इसकी जो खबर है द ऑब्जर्वर लंदन ने भी और डेली अपना डेली मेल अखबार, डेली मेल निकलता है लंदन से, द ऑब्जर्वर लंदन, इन दोनों ने यह खबर दी। बाद हमारे जंग में भी और नए वक्त में भी ये पाकिस्तान में खबर है। 1988 में यूएनओ ने 3 ममालिक पे एक टीम मुश्तमिल पाकिस्तान भेजी। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने 3 शहरों का जो है इंतखाब किया, लाहौर, कराची और फैसलाबाद। सर्वे किया कि मुसलमान वाकई कान, नाक, गले की बीमारियां मुसलमानों को कम लगती है, क्या वजह है? इस नतीजे पे पहुंचे, जरा सुने, इस नतीजे पे पहुंचे, जो रिपोर्ट सबमिट की उसका खुलासा अर्ज कर देता हूं कि मुसलमान इस महीने में निस्बतन नमाजी ज्यादा हो जाते हैं। आप देख लें जब से रमजान शुरू हुए, अब आहिस्ता आहिस्ता, आज 15वां रोजा है, मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएंगे। नमाजी मस्जिदें भर जाती। नमाज के लिए वुजू करना जरूरी है। जब वुजू करते हैं तो ये गले में भी पानी डालते हैं, नाक में भी पानी डालते हैं, मसा भी करते हैं। तो लिहाजा मुसलमान इस महीने में चूंकि वुजू करते हैं, वुजू नमाज के लिए जरूरी है, मुसलमान कम बीमार होते हैं। आप अंदाजा लगा लें। तो अगर हम 5 वक्त के नमाजी हो जाएं और पूरा साल नमाजी हो जाए तो कितने हमारे मरीज जो है वो कम हो जाए। एक बड़ी खूबसूरत बात मैं पढ़ रहा था कि एक जमात गई फ्रांस, हमारी जमातें जाती रहती हैं, फ्रांस गई, एयरपोर्ट पे उतरे तो नमाज का वक्त था। एक जो हमारे भाई है वो वुजू कर रहे हैं, एक बंदा सामने बेंच पे बड़ी तवज्जो से उन्हें वॉच कर रहा है, देख रहा है कि बंदा क्या कर रहा है। जनाब वुजू किया, बड़े एहतमाम से वुजू किया, सर का मसा किया, गर्दन का मसा किया, उसके बाद वुजू कर चुका, नमाज पढ़ ली, नमाज पर वो देखता रहा। उसके बाद वो उठ के उनके पास आ, कहने लगा कहां से आए हैं जी? कहने लगे पाकिस्तान से। ये आपने क्या किया है जी? नमाज पढ़ी है। उससे पहले क्या किया जी? मैंने वुजू किया है। ये किसने आपको तरीका बताया? उसने कहा ये तरीका हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है
کہ جناب آپ نے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ وضو میں نے کیا ہے۔ کہنے لگا جس ملک سے آپ آئے ہیں پاکستان میں مینٹل ہاسپٹلز کتنے ہیں، یعنی وہ اسپتال کے جو پاگلوں کے اسپتال ہیں کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی میں تو نہیں جانتا، زیادہ سے زیادہ بڑے بڑے شہر ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، پنڈی ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، یہ بڑے بڑے ہمارے شہر، ممکن ہے ان میں ہو، چھوٹے شہروں میں کوئی مینٹل ہاسپٹلز تو نہیں۔ سنیں، کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور پچھلے 12 سالوں سے میں ایک ریسرچ کر رہا ہوں، اور ریسرچ کیا کر رہا ہوں، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں بچے FCPS کرتے ہیں، باہر جا کے FRCS کرتے ہیں، MRCP کرتے ہیں، مختلف ڈگریز ہیں، یعنی اس کے MBBS کے بعد جو ہے۔ کہنے لگا پچھلے 12 سالوں سے میں تحقیق کر رہا ہوں کہ بندہ پاگل کیوں ہوتا ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو بندہ روزانہ سنے، لبے لباب بات کا سنے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ کہنے لگا میں 12 سال کی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی بندہ اگر روزانہ ہاتھ گیلے کر کے اپنی گردن پہ ایسے پھیر دے وہ ساری زندگی پاگل نہیں ہو سکتا۔ اس بندے کی اتنی میڈیسن کی تحقیق، 12 سال کی وہ تحقیق ہمارے نبی کی ایک چھوٹی سی سنت پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگا لیں۔ آج ہمارے بچے ہم سے کہتے ہیں جی کیوں اللہ نے فرض کیا ہے، جی روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ میں حکمت عرض کروں گا آپ کو انشاءاللہ، تفصیل سے عرض کروں گا کیوں اللہ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے۔ ابھی آپ سوم جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے سگمنڈ فرائڈ اس کا نام ہے، یہ ہمارے نفسیات ہے، یہ لکھتا ہے مسلمانوں کے روزے کے بارے میں۔ سنیں، یہ غیر مسلم جو ہے یہ ان کی تحقیق ہے، مسلمانوں نے تو کبھی، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ دماغی اور نفسیاتی امراض کا 100% علاج مسلمانوں کے روزے میں ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے، لوتھر جیم اس کا نام ہے، علم الادویہ کا پروفیسر ہے، میڈیسن کا پروفیسر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی جسمانی بیماریاں بالخصوص معدے کی تمام امراض کا علاج مسلمانوں کے روزے میں ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ڈاکٹر، اس کا نام ہے مور پال، وہ کہتا ہے کہ میرے معدے میں ایک ورم تھا، میں نے امریکہ سے، برطانیہ سے، جرمنی سے، بڑے بڑے ڈاکٹر سے میں نے علاج کروایا، ذرہ برابر آرام نہیں آیا۔ میں اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا، فاسٹنگ پہ جب میں پہنچا، روزے پہ، اسلام کے نظام عبادات میں جب میں روزے پہ پہنچا، میں اشش کر اٹھا کہ کیا ان کے رب نے انہیں کیا فلسفہ دیا ہے کہ آپ نے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے 12 سے 14 گھنٹے۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میرے معدے میں بھی ورم ہے، چلے میں اس کا تجربہ کر لیتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے مسلمانوں کی طرح 30 دن روزے رکھے۔ میں ذمہ داری سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ 30 دنوں کے بعد میرے معدے کا ورم ختم ہو گیا۔ کیلیفورنیا امریکن اسٹیٹ ہے، ڈاکٹر لوگان اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے میرے بیوی بچے جب بھی ہمیں کوئی پیٹ کی بیماری ہوتی ہے ہم مسلمانوں کی طرح روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نجنگر، یہ فرانس کا ایک ڈاکٹر ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اور میرے بیوی بچے جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں مسلمانوں کی طرح روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، آج امریکہ میں اور برطانیہ میں ایسے سینٹر بنے ہیں جہاں پہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اور شوگر کے مریض جن کی شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو رہا ہو، یقین کریں کہ ایسے سینٹر بنے ہیں کہ زبردستی 28 سے 29 گھنٹے انہیں بھوک اور پیاسا رکھا جاتا ہے۔ یہی مسلمان کا روزہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر ہے، یہ آغا خان یونیورسٹی کے پروفیسر محمد واسع شاکر ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں میں 25 سالوں سے ایک ریسرچ کر رہا ہوں۔ سنیں، یہ بڑی انفارمیٹو باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 25 سالوں میں روزے پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ روزے سے کون سی بیماریاں جو ہیں ان کا بندے کو افاقہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ 15 بڑی بیماریاں جو ہیں اگر مسلمانوں کی طرح روزہ رکھا جائے تو 15 بڑی بیماریوں سے بندہ بچ سکتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی بیماری کینسر کی بیماری ہے۔ کینسر، کہتا ہے کینسر کا علاج مسلمانوں کے روزے میں ہے۔ دل کی کتنی بیماریوں کا علاج مسلمانوں کے روزے میں ہے۔ ہائی بلڈ پریشر بھی میں نے عرض کیا اور شوگر کا علاج روزے میں ہے۔ الرجی ہے اس کا اس میں ہے۔ دماغی اور نفسیاتی کتنی بیماریاں ان کا، انہوں نے 15 بیماریاں گنوائی ہیں، 15 بیماریاں کہ ان کا علاج اللہ پاک نے مسلمانوں کے روزے میں رکھا ہے۔
2018 में एक जापान के प्रोफेसर है, उन्हें एक नोबेल प्राइज दिया गया मेडिसिन में। गूगल पे जाके आज भी बेशक सर्च करें जो बात मैं कर रहा हूं। 2018 में जापान के एक मेडिसिन में एक नोबेल प्राइज दिया गया है। क्या कि इसने एक जो है ना मेडिसिन इजाद की है, नोबेल प्राइज लिया, बाहर निकला, अखबारी नुमाइंदे थे। उन्होंने कहा जनाब आपने कौन सी मेडिसिन दरियाफ्त की है? उसने कहा यार मेडिसिन तो दरियाफ्त नहीं की, अलबत्ता मैंने एक बीमारी, कैंसर जो बीमारी है उसके हिफाजती इकदामात की तदाबीर वो क्या हो सकती है वो मैंने दरियाफ्त की है। कहा कि जनाब क्या लुबे लुबाब जरा बता दें उसका। कहने लगा कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर कोई बंदा एक साल में 20 से 25 दिन 8 से 10 घंटे वो रोजाना भूखा प्यासा रहे, उसे कैंसर नहीं होगा। आप देख लें कि हमारे यहां 29 या 30 दिन है। अल्लाह फरमाते अय्याम मादूदात, ये छोटे से दिन है, ज्यादा दिन नहीं है। अगर आप ये दिन रोजे रख लें, कितनी बीमारियों से अल्लाह तबारक व तआला हमें बचा देंगे। 22 मार्च 1960 को लंदन में इंसानी सेहत से मुतल्लिक एक सेमिनार हुआ। रूस के एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर जो इल्मुल अब्दान के डॉक्टर थे, यानी मेडिसिन के डॉक्टर थे, उनका नाम था प्रोफेसर वी.एन. विक्सन। उसने कहा कि लुबे लुबाब उसका अर्ज कर देता हूं। वो कहने लगा कि बंदे को चाहिए मेहनत करे, बंदे को चाहिए वर्जिश करे, बंदे को चाहिए रोजाना 1 घंटा जो है वो पैदल चला करे। बिल आखिर कहने लगा ये सारे काम न कर सके तो मुसलमानों की तरह 1 महीने में 3 दिन या साल में 1 महीना वो रोजे रखे जिस तरह मुसलमान रोजे रखते हैं। अंदाजा लगा लें। हॉलैंड का एक पोप है, एलफपाल उसका नाम है, वो लाजमी अपने जितने भी उसके पैरोकार थे उनके लिए लाजिम था कि महीने में 3 दिन आपने रोजे रखने। बात मैं खत्म करता हूं, बहुत देर हो गई है, सुने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। मुसलमान तेरे ज़ेन के कोने खुदरे में भी ये बात नहीं जानी चाहिए कि अल्लाह पाक ने मुझ पे ही क्यों फर्ज किए हैं, पहले भी तो इतनी कौमें गुजर चुकी हैं। अल्लाह फरमाते हैं जितनी कौमें, जितने अक़वाम मिलल उमम आई, जितने नबी आए, तमाम नबियों पर और उनकी उम्मतों पर रोजा फर्ज था। रोजे की कैफियत, रोजे के अय्याम, रोजे की सहरी इफ्तारी, इसके अहकामात वो अलग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया का कोई काबिल जिक्र मजहब ऐसा नहीं है जिसमें रोजे का तस्वर ना हो। ये पहले दिन से इंसान के नफ्स की एक खास रियाजत रही है। शराए इलाही में ये एक कदीम विरासत है जो नस्लन बाद नस्लन आप तक पहुंची है। सुने, मैं मुख्तसरन 1 मिनट में मैं बात खत्म करता हूं। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे। हर इस्लामी महीना मुहर्रम से जिलहज तक 12 महीने, हर महीने में 11, 12 और 13, 14, 15 अय्याम 20 के रोजे, 13, 14, 15 हर महीने ये 3 रोजे जनाब आदम अलैहिस्सलाम रखा करते थे। ये मल्टीप्लाई करें 36 रोजे बनते हैं साल में। आदम अलैहिस्सलाम ये रोजे रखा करते थे। इनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी थे, उनके 50 या 55 2 रवायतें मिलती हैं, ये रोजे रखा करते थे। आपने एक नाम सुना होगा नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के जलीलुल कदर नबी है। अल्लाह ने कुरान में 43 मकामात पर नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। अब्दुल गफ्फार नाम था, ज्यादा रोते थे, सबसे ज्यादा उम्र नूह अलैहिस्सलाम की थी, 1240 साल उम्र थी, 950 साल दावत और तबलीग का काम किया। ये मेरे बच्चों के लिए नाकाबिले यकीन बात मैं एक अर्ज करने लगा हूं कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत का काम किया है, हर रोज रोजा रखा है। 950 साल हर रोज रोजा। मैं कह रहा हूं ना भाई, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं पढ़ रहा था कि 950 साल हर रोज रोजा रखा है नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह के जलीलुल कदर नबी दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद है, जलीलुल कदर नबी है, ताजदार नबी है। एक दिन रोजा रखते थे पूरी जिंदगी, एक दिन रोजा छोड़ देते थे। एक दिन रोजा रखते थे, 50 साल उम्र की 25 साल आपने रोजे रखे हैं, अंदाजा लगा ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रोजे रखे। कोई तूर पे अल्लाह ने बुलाया, 40 रातों के लिए मुतकिफ हुए, तौरात दी, 40 रोजे रखे। ईसा अलैहिस्सलाम हवारियीन के साथ सफर कर रहे थे जंगलों बयाबानों में, 40 रोजे आपने रखे। इंजील मत्ती और इंजील मरकस में यहया अलैहिस्सलाम के 40 रोजों का जिक्र हमें मिलता है। मेरे भाई अजीजों, मक्का में अबू जाल और अबू लाब और उतबा और तैबा और शैबा और रबिया और सारे लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखा करते थे। काबतुल्लाह का गिलाफ
بدلتے تھے. رسول اللہ مکہ سے مدینہ آئے, مدینہ کے یہود بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نذیر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں رمضان کی فرضیت سے پہلے جناب محمد رسول اللہ ہر مہینے میں 3 روزے 13, 14, 15 ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے. تو یہ انبیاء کے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی روایت ہے. کوئی قابل ذکر مذہبی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس میں روزے کا تصور نہ ہو. آپ اندازہ لگا لیں, بات ختم کر رہا ہوں. ہندوؤں کے ہاں آپ حیران ہوں گے, ہندوؤں کے ہاں یہ میرے بزرگ جو ہے جنہوں نے ہندوؤں کو دیکھا ہے برہمن, جس طرح ہمارے مولوی اور پیر ہوتے ہیں, ہندوؤں کے ہاں برہمن ہر ہندی مہینہ چیت, بیساکھ, جیٹھ, ہار, ساون, بھادر, اسوج, کاتک, مگر, پوگ, ماگھ, پھاگن 12 مہینے ہیں ہندی مہینے. ہر مہینے کی 11 اور 12 کو آج بھی برہمن روزہ رکھتے ہیں. ہندوؤں کے ہاں جین دھرم کا روزہ سب سے زیادہ مشکل ہے. وہ کیا, 3 دن کے ایک روزہ, 7 دن کے ایک روزہ, 14 دن کے ایک روزہ, 21 دن کے ایک روزہ, 40 دن کے ایک روزہ. لیکوڈ کوئی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں, ٹھوس چیز کوئی نہیں کھاتے. 40 دن کا ایک ایک روزہ ان کا, کتنا مشکل روزہ. اللہ ہمیں کیا فرماتے ہیں, میرے بندو ایام معدودات, تھوڑے سے دن ہے, زیادہ نہیں ہے. 29 ہیں یا 30 ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم, میرے ایک نمازی تھے ماشاءاللہ, بڑے نیک آدمی تھے, کہتے ہیں جی جو لطف عید کا 29ویں کا آتا ہے نا جی, وہ 30ویں کا نہیں آتا. رات 12 بجے تک انتظار کرتے ہیں. اللہ بھلا کرے مفتی منیب الرحمان صاحب کا, کہ وہ جناب 12 بجے اعلان کر دیتے ہیں یا 1 بجے رات بھی صبح جو ہے نا وہ عید الفطر ہوگی. اور جو خوشی اس وقت ہوتی ہے, یقین کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آتے ہیں, جوان صاحب صحابی, رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے میں ہر روز روزہ رکھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں, یہ کبھی نہیں ہوا کہ میں نے روزانہ روزہ رکھا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھو. یا رسول اللہ بہت کم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 روزے رکھ لو. یا رسول اللہ بہت کم ہے. خدا کی قسم رونے لگ پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے. آپ نے سوم داؤدی کی اجازت دے دی کہ ایک رکھ لو ایک چھوڑ دو, ایک رکھ لو ایک چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جوان سال صحابی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد زید بن سہل ان کا نام تھا. آپ کے لیے ناقابل یقین بات عرض کروں, 40 سال سوائے عیدین کے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے, 40 سال ہر روز روزے سے رہے. باقی گزارشات انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.